الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے مشرقی حصہ کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل نیکی اس کے مشرقی حصہ کو قبلہ بنانے میں ہی ہے، جبکہ عیسائیوں نے بیت المقدس کے مغربی حصہ کو اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل نیکی اس کے مغربی حصہ کو قبلہ بنانے میں ہی ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے ابتدائی ایام میں کچھ ماہ اہل اسلام بھی چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، جب بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ ہو گیا تو اب یہود و نصارہ دونوں نے مختلف قسم کے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ تو کیسا دین ہے جس میں اصل نیکی سے انحراف پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراضات کو بھی دور فرمایا، اور ان کے جو غلط نظریات تھے کہ اصل نیکی بیت المقدس کے مشرقی حصہ یا مغربی حصہ کو قبلہ بنانے میں ہے، اس نظریے کی بھی تردید فرمائی، اور ارشاد فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، اصل نیکی یہ ہے جو اس آیت مبارکہ کا مضمون ہے اور جن چیزوں پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے۔ اب اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا لیس البر، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی، اور بر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقاد میں بر یعنی اعتقاد میں نیکی، اور دوسرا ہے عمل میں نیکی۔ آیت مذکورہ ان دونوں قسموں کو شامل ہے، اور علماء تفسیر کے مطابق لفظ البر تمام نیکیوں اور اعمال خیر جن سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے ان سب پر لفظ بر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حصول ثواب اور جنت میں داخلہ کا یہ ذریعہ ہے، اور اطاعت الہی کا جو جذبہ دلوں میں موجود ہوتا ہے اس نظریے اور جذبہ کو بھی بر کہتے ہیں، اور
ان اعمال کو بھی بر کہتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، یعنی لفظ بر میں اعتقادات بھی ہیں اور نیک اعمال بھی ہیں۔ پھر فرمایا النبیین، یہ لفظ نبیٌ کی جمع ہے، اور لفظ نبی یا تو نبعٌ سے بنا ہے یا یہ لفظ نبوۃ سے بنا ہے۔ اگر نبعٌ سے بنا ہو تو نبعٌ کا مطلب ہوتا ہے ایسی عظیم خبر جو فائدہ والی ہو۔ اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم اور نفع بخش خبر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کی خبر، جنت و دوزخ کی خبر وغیرہ وغیرہ، وہ عظیم خبریں جن کا عقل سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، وہ خبریں جو غیب پر مشتمل ہوتی ہیں، وہ خبریں نبی دیتا ہے، اس لیے اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ نبوۃ سے بنا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رفعت، بلندی، عزت و شرف۔ تو اس اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی تمام لوگوں سے افضل، اعلیٰ، رفعت، عزت و منزلت والا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ اور نبوت جو ہوتی ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا واسطہ ہوتی ہے، ایسا ذریعہ ہوتی ہے جس سے مخلوق کے دنیاوی اور اخروی امور میں اللہ رب العالمین کی ہدایت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اصل نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، انبیاء پر ایمان ہو۔ اور اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ پہلا حصہ اور ابتدائی حصہ ہے۔ اب اس آیت کا درمیانی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اس درمیانی حصے میں عَلَىٰ حُبِّهِ یعنی اس کی محبت میں، حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع کیا ہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع مال ہے، مطلب یہ ہے کہ مال اگرچہ اسے پسند ہو، اس کے باوجود وہ اپنے مال کو خرچ کرے۔ اب وہ مال اسے کیوں پسند ہے؟ یا تو اس لیے پسند ہے کہ وہ خود اس کا ضرورت مند، حاجت مند ہے، یا اس لیے پسند ہے کہ ابھی تو وہ خود تندرست ہے، ابھی تو اسے ضرورت نہیں، لیکن آئندہ توقع ہے کہ وہ محتاج ہوگا، بیمار ہوگا، تو اسے مال کی ضرورت خود ہوگی۔ یا اس لیے اسے مال پسند ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع مال ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ مال اسے خود پسند ہو، اس کے باوجود وہ خرچ کرے، خواہ وہ اپنے لیے ابھی پسند کرتا ہو یا اپنے لیے آئندہ پسند کرتا ہو یا اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہو، خواہ ضرورت مند خود ہو پھر بھی وہ خرچ کرے مال کو۔ اور حُبِّهِ کی ضمیر کا مرجع جو دوسرا متعین کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہاں مال نہیں بلکہ صاحب مال اس کا مرجع ہے، اور اس سے مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو پسند کر کے اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی وہ خوش دلی سے مال کو اور اپنی فراخ دلی سے اپنے مال کو خرچ کرے اور اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے۔ تیسرا ضمیر کا مرجع یہ بیان کیا گیا کہ یہاں مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرے، اور یہ تینوں مرجع اس آیت کریمہ سے مراد ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مال کا خود ضرورت مند اور حاجت مند ہونے کے باوجود اپنی ذات کو پسند کرتے ہوئے، یعنی خوش دلی سے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے۔ پھر فرمایا ذوی القربیٰ، قرابت دار، خواہ قرابت نسبی ہو جس طرح اس کے ماں باپ ہیں یا اس کی اولاد ہے، یا وہ قرابت رشتہ داری کی وجہ سے ہو جس طرح اس کے سسرال ہیں یا اس کے بہنوئی ہیں یا اس کے برادر نسبتی ہیں، تو یہ قرابت رشتے کی وجہ سے ہے
کسی بھی قسم کی قرابت ہو، نسبی ہو یا رشتے کی وجہ سے ہو، ہر قسم کے قرابت دار اس سے مراد ہیں۔ اور پھر فرمایا الیتامہ، یہ لفظ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم ایسا نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا والد فوت ہو چکا ہو یا اس کے والد کے زندہ ہونے کی کوئی خبر نہ ہو، وہ مفقود الخبر ہو چکا ہو، گم ہو چکا ہو۔ پھر فرمایا مساکین، یہ لفظ مسکین کی جمع ہے، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آمدن اس کے خرچے سے کم ہو، یعنی خرچہ زیادہ ہو اور آمدن تھوڑی ہو، وہ شخص مسکین کہلاتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ صابر فقیر ہے کہ جس کی اگرچہ آمدن اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کرتا ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا اور کسی سے مانگتا نہیں ہے، وہ صابر فقیر اس مسکین سے مراد ہے۔ پھر فرمایا ابن سبیل، اس سے مراد مسافر ہے، اور وہ مسافر جو اپنے اہل و عیال، اپنے قرابت دار، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو اور اب اس کا زاد راہ اس کے پاس ختم ہو چکا ہو، اب وہ ضرورت مند ہو، وہ وابن السبیل سے مراد ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مہمان بھی ہے جو تمہارے پاس آ گیا اور اب وہ ضرورت مند ہے، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور اس سے مراد وہ حجاج کرام بھی ہیں جو بیت اللہ شریف میں چلے گئے اور اپنے اہل و عیال سے دور ہیں اور ان کا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، اب ضرورت مند ہیں۔ اور اس سے مراد وہ دینی طلباء بھی ہیں جو اپنے گھروں سے دور مراکز علم میں، مدارس میں زیر تعلیم ہیں اور انہیں خرچے کی ضرورت بھی ہے، وہ سب اس سے مراد ہیں۔ پھر فرمایا السائلین، سائلین سائل کی جمع ہے، اور سائل سوال سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دریافت کرنا، مانگنا، پوچھنا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو فقیر ہیں اور اپنے فقر پر اس طرح ضبط نہ کر سکے بلکہ ضرورت کے وقت وہ سوال کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر رکاب، رکاب رقبہ کی جمع ہے، اور رقبہ کا معنی ہوتا ہے گردن۔ یہاں یہ گردن رقبہ بول کر پورا انسان مراد لیا گیا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے کسی جز کو بول کر پورا انسان مراد ہوتا ہے، جس طرح سر بول کر بھی پورا انسان مراد لیا جاتا ہے، چہرہ بول کر بھی پورا انسان مراد لیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر گردن بول کر پورا انسان مراد لیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے غلامی میں، قید میں، ان کو آزاد کرانے میں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں۔ یہاں تک آیت مبارکہ کا دوسرا اور درمیانی حصہ مکمل ہوا۔ اس کا معنی پھر ملاحظہ فرمائیں، فرمایا آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یعنی اصل نیکی یہ ہے کہ جو یہ اعمال صالحہ کرے کہ مال کی محبت کے باوجود خوش دلی سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ اپنے مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر، مسافر پر، سوال کرنے والے ضرورت مندوں پر، اور لوگوں کو آزاد کرانے میں اپنے مال کو خرچ کرے۔ اس سے آگے آیت مبارکہ کا آخری اور تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جملہ ارکان، شرائط، واجبات اور مستحبات سمیت نماز کو اس طرح ادا کرنا جس طرح شریعت مطہرہ کا ہم سے تقاضا ہے۔ نماز کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا کہ کوئی نماز تو کیا، اس کا کوئی مستحب بھی ضائع نہ ہونے پائے، ظاہری اعضاء بھی نماز میں مشغول ہوں اور باطنی توجہ بھی نماز کے اندر مصروف ہو۔ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسے اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم، الموفون ایفا سے بنا ہے اور اس کے حروف اصلیہ وفا ہیں۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، تمام ہونا۔ موت کو اسی لیے وفات کہا جاتا ہے کہ اس سے زندگی کی مدت پوری اور تمام ہو جاتی ہے۔ تو موفون کا مطلب ہے پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اور عہد اس وعدہ کو کہتے ہیں
جس کی حفاظت کی جائے اور جس کے پورا کرنے کا مسلسل خیال رہے۔ موفون بعہدہم کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اپنے وعدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور انہیں پورا کرنے میں دل و جان سے کوشاں بھی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اذا عاہدوا، جب وہ خود وعدہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جبراً ان سے وعدہ لیا جائے، اس لیے کہ جو جبراً کام کیا جاتا ہے، مجبوری سے کام کیا جاتا ہے، اس پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ اجر و ثواب اسی کام پر ہوتا ہے جو بندہ اپنے اختیار سے اور خوش دلی سے کرے۔ تو فرمایا اذا عاہدوا، جب وہ خود وعدہ کریں، اسی وقت ان کی اس وعدہ کو پورا کرنے کی نیت ہوتی ہے اور اس سے انہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا الصابرین، یہ لفظ صابر کی جمع ہے اور صابر صبر سے بنا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور شرعی اصطلاح میں صبر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نفس کو بے قراری سے روکنا تاکہ ثواب ملے، اللہ کی رضا ملے۔ صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، مثلا مصائب پر صبر کرنا، یعنی مصائب میں اپنے نفس کو بے قراری سے روکنا۔ اسی طرح صبر کی یہ قسم بھی ہوتی ہے کہ عبادات میں جو تکلیف اور مشقت آتی ہے اس پر صبر کرنا، یعنی اس مشقت اور تکلیف میں اپنے آپ کو عبادت پر روکے رکھنا، عبادت پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور ان کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہ کرنا۔ اسی طرح صبر کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ نفس کو خواہشات کی طرف اور برائیوں کی طرف مائل ہونے سے روکنا اور صبر کرنا۔ لفظ صبر ان تمام معنوں کو شامل ہوتا ہے اور مختلف مواقع کے اعتبار سے صبر کا نام مختلف رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا نفس پر جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت بے قراری سے رکنا اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جزع ہوتا ہے، یعنی جسے بے صبری کہا جاتا ہے۔ اور جنگ میں جو صبر ہوتا ہے اس وقت مشکلات میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، ثابت قدمی جسے کہتے ہیں، اس وقت کے صبر کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل بزدلی بولا جاتا ہے لفظ، اور حالات کی پیچیدگی اور پریشانی میں جو صبر ہوتا ہے اس وقت جو بے قراری سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے اس کو فراخ دلی کہا جاتا ہے، تحمل کہا جاتا ہے۔ تو تمام قسم کے جو صبر ہوتے ہیں، آیت کریمہ کا یہ لفظ الصابرین ہر قسم کے صبر کو شامل ہے۔ اور پھر یہاں خاص اہل علم کے لیے توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ الصابرین کو یہاں پر منصوب پڑھا گیا ہے، اور اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، مختلف تراکیب بیان کی گئی ہیں، لیکن امام خلیل کے نزدیک یہاں پر صابرین کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر فعل مدح محذوف ہے، اور اگرچہ فعل مدح کا مخصوص بالمدح وہ خود تو منصوب نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد حال یا تمیز وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ مخصوص بالمدح سے حال یا تمیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین قابل تعریف ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر امدہ فعل اگر محذوف ہو تو ظاہر ہے یہ اس کا مفعول ہونے کی بنا پر محذوف ہوگا، یعنی مدح کی بنا پر امام خلیل کے نزدیک یہ منصوب ہے۔ اور یہ بھی اس کی ترکیب بیان کی گئی ہے کہ یہاں اذکر خاص طور پر پوشیدہ ہے اور اس کا مفعول ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے۔ اگر اذکر پوشیدہ ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب، آپ اہل ایمان کی مختلف اصناف اور ان کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں تو خاص طور پر صابرین کا بھی تذکرہ فرمائیں۔ اور اگر فعل مدح کے محذوف ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ باقی اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ ساری بھی قابل تعریف ہیں، لیکن خاص طور پر صبر کرنے والے خاص الخاص طور پر وہ زیادہ قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ دیگر اعمال سے زیادہ افضل صبر کرنا ہے، اور وہ عمل جس میں مداوت بھی ہو اور صبر بھی ہو وہ باقی اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، تو یہ اس کے منصوب ہونے کی وجہ ہے۔ پھر فرمایا البأسا، یہ لفظ بأسا
اور بأسن اور بوسن، یہ تینوں لفظ ان کا معنی سختی، ناپسندیدہ چیز ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ فقر و فاقہ ہے جو طبیعت کو ناپسند ہوتی ہے۔ پھر فرمایا الضرا، یہ لفظ درن سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بدحالی۔ ہاں وہ بدحالی نفسانی ہو، جس طرح علم و فضل اور شرم و حیا کی کمی، یہ بدحالی کی نفسانی کیفیت ہو، یا جسمانی بدحالی ہو، جس طرح اعضاء میں کوئی نقص ہو، یا طبیعت میں کوئی مرض ہو، یا کوئی رنج اور مصیبت کی کیفیت ہو، تو اس کو بھی درا کہہ دیا جاتا ہے۔ درا کا جو مد مقابل ہوتا ہے، اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ سرا ہوتا ہے، اور بأسا کا جو مد مقابل اور اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ نعما ہوتا ہے۔ پھر فرمایا حین البعث، جنگ کے وقت۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ صبر کرنے والے، صابرین، کب صبر کرنے والے؟ فقر و فاقہ کے وقت صبر کرنے والے، بعث کے وقت، تنگ دستی کے وقت صبر کرنے والے، درا کے وقت یعنی بدحالی کے وقت، کسی مصیبت رنج کے وقت صبر کرنے والے، اور حین البعث جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اور یہ صبر کرنے کی جو شانیں ہیں اور یہ جو صفات ہیں یہ اہل ایمان کے ساتھ ہی خاص ہیں، اس لیے کہ باقی جو اہل کتاب تھے وہ ان صفات سے محروم تھے، اس لیے کہ سختی کے وقت ان کے علماء ثابت قدمی نہ دکھا سکے، اور جب ان پر دباؤ آیا تو وہ رشوت لے کر تورات اور انجیل کے احکام کو بدلنے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے، اور جب ان پر قحط سالی آئی، فقر و فاقہ آیا، تنگ دستی آئی، تو وہ اللہ رب العالمین کے بھی گلے شکوے کرنے لگے، اور وہ معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ اور جنگ کے وقت تو انہوں نے کیا صبر کرنا تھا، جب جنگ کا موقع ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برملا یہ کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں صرف بیٹھ کر دیکھ ہی سکتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں یہ صفات مفقود تھیں، یہ صرف اہل ایمان کی ہی صفات ہیں اور انہی کی شانیں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے بات سچی کی۔ صدقوا لفظ صدق سے بنا ہے، اور صدق کا معنی سچی بات بھی ہوتا ہے، اور یہ لفظ صدق حق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حق کا مطلب ہوتا ہے سچا عقیدہ، یعنی صدق کا معنی سچی بات اور حق کا معنی سچا عقیدہ۔ تو لفظ صدق اپنے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے معنی میں استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے وہ بات سچی کر دکھائی جو ان کے ذمے تھی، اور اگر اس سے مراد حق ہو یعنی سچا عقیدہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو دعویٰ ایمان کرتے ہیں، جس عقیدے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس عقیدے میں یہ سچے نکلے۔ پھر فرمایا اولئک ھم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں، یا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچنے والے ہیں۔ یہاں متقون فرمایا گیا تو متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو آخرت میں تکلیف دہ ہو، وہ شخص متقی ہوتا ہے۔ تقویٰ کے مختلف درجات ہوتے ہیں، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ کفر اور شرک سے بچے، یہ تقویٰ کا ادنا درجہ ہے، اور تقویٰ کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا رہے، اور تقویٰ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی لایانی اور فضول چیزوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف رہے، مستغرق ہو جائے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کلمات طیبات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔